بنا کے لے آئے ہیں تو آدھے گھنٹے میں کیا کچھ ہوگا. السلام علیکم, بیٹھ جاؤ. باقی ٹیم زیادہ ہے اور خدام کم ہے. کیا کہنا ہے مطلب نے؟ تعالیٰ بڑا صاحب تلاوت کرنی ہے, چلو کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اردو ترجمہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا
بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جی حدیث طلحہ تنصر، کیا نام ہے؟ چلو آجو جو بھی ہے تمہارا نام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ اوصینی، فقال علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر وعلیک بالجہاد فإنہ رہبانیۃ المسلم وعلیک بذکر اللہ فإنہ نور لک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تمام بھلائیوں کی یہ بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو کیونکہ یہ مسلمان کی رہبانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کیونکہ یہ تیرے لیے نور ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ مسلمان کی رہبانیت ہے۔ تم سوئس میں پڑھ کے اردو پڑھ رہے ہو، چلو سوئس میں لکھ کے اردو پڑھ رہے ہو۔ ہاں اچھا، آگے شعیب انور اقتباس۔ السلام علیکم حضور۔ علیکم السلام۔ اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جاوے، اور اس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجا میں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے، اور اس کی تقدیس اور تسبیح اور عبادت اور تمام عبودیت کے آداب اور احکام اور اوامر اور حدود
اور آسمانی قضاء و قدر کے امور بدل و جان قبول کیے جائیں، اور نہایت نیستی اور تذلل سے ان سب حکموں اور حدوں اور قانونوں اور تقدیروں کو با ارادت تام سر پر اٹھا لیا جاوے، اور نیز وہ تمام پاک صداقتیں اور پاک معارف جو اس کی وسیع قدرتوں کی معرفت کا ذریعہ اور اس کی ملکوت اور سلطنت کے علو مرتبہ کو معلوم کرنے کے لیے ایک واسطہ اور اس کے اعلیٰ اور نعما کے پہچاننے کے لیے ایک قوی رہبر ہیں، بخوبی معلوم کر لی جائیں۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی اور بار برداری اور سچی غمخواری میں اپنی زندگی وقف کر دی جاوے، دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھاویں اور دوسروں کی راحت کے لیے اپنے پر رنج گوارا کر لیں۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5۔ چلو جی، وجیہ اللہ ملک بیٹھے رہو تم آ جاؤ، آپ ہی کر لیں گے ایڈجسٹ۔ السلام۔ منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے
پیارو سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو نو نہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. اچھا جی، بصالت احمد سوئٹزرلینڈ کا تعارف، جماعت کا تعارف. آجو السلام علیکم پیارے حضور. السلام. جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. اسی مقصد کی خاطر سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کی بنیاد رکھی. آپ نے مغربی ممالک کے کونے کونے تک حقیقی اسلام کی آواز کو پہنچانے کے لیے مبلغین بھجوانا شروع کیے. چنانچہ یورپ کے قلب میں واقع اس ملک سوئٹزرلینڈ میں مکرم شیخ ناصر احمد صاحب مرحوم کو بھجوایا گیا. آپ اکتوبر 1946 میں لندن کے راستے سوئٹزرلینڈ پہنچے. آپ نے زیورک شہر میں ایک کرائے کے مکان میں نہایت محنت و لگن کے ساتھ اپنے تبلیغی کام کا آغاز کیا. جرمن زبان سیکھی اور جلد ہی اس پر عبور حاصل کر لیا. 1948 میں اس ملک کی پہلی نیک روح کو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اس کا نام محمودہ رکھا گیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی سوئس باشندوں کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی. سوئٹزرلینڈ جماعت کے موجودہ امیر مکرم طارق ولی تانوتسر صاحب بھی ایک سوئس ہیں جنہوں نے اوائل جوانی میں ہی بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہونے کی سعادت پائی. مکرم شیخ ناصر احمد صاحب نے ارشاد اسلام کی غرض سے اکتوبر 1949 میں دیر اسلام نامی رسالہ جرمن زبان میں جاری کیا جس میں علمی اور تبلیغی مضامین شائع ہوتے تھے. مکرم شیخ ناصر احمد صاحب کی کوششوں سے ہی جرمن زبان میں قرآن کریم کے ترجمے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا اور اس کا پہلا ایڈیشن 1954 میں شائع ہوا. یہ پہلا ترجمہ قرآن تھا جو جماعت احمدیہ کی طرف سے جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ کی کسی زبان میں چھپا اور خدا کے فضل سے بہت مقبول ہوا. جماعت کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ سوئٹزرلینڈ میں مسجد تعمیر کی جائے. اس کے لیے مکرم شیخ ناصر احمد صاحب مسلسل کوششوں میں مصروف تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کے تفعیل بالآخر آپ کی کوششیں رنگ لائیں اور شہر کی انتظامیہ نے زیورک شہر میں مسجد کی تعمیر کے لیے 500 مربع میٹر قطع اراضی لیز پر دینے کی حامی بھر لی. مسجد و مشن کی تعمیر کے مراحل
باوجود شدید مخالفت کے طے ہو گئے۔ جون 1962 میں مکرم شیخ ناصر احمد صاحب کی جگہ مکرم چودھری مشتاق احمد صاحب باجوہ سوئٹزرلینڈ تشریف لائے۔ آپ کے زمانے میں 25 اگست 1962 کو مسجد محمود کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ یورپ کی واحد مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوٹی بیٹی حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ نور اللہ مرقدہا نے رکھا۔ اگلے سال 22 جون 1963 کو زیورک شہر کے میئر ڈاکٹر ایمل لنڈولٹ نے مسجد محمود کی چابی چاندی کی تشتری میں رکھ کر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو پیش کی۔ اس پر آپ نے مسجد کا افتتاح فرمایا۔ مکرم شیخ ناصر احمد صاحب اور مکرم مشتاق احمد باجوہ صاحب کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں مکرم میر مسعود احمد صاحب، مکرم نسیم احمد مہدی صاحب، مکرم نواب منصور احمد خان صاحب، مکرم مسعود احمد جیلمی صاحب اور مکرم بشارت احمد محمود صاحب نے خدمات سلسلہ کی توفیق پائی۔ اس وقت اللہ کے فضل سے سوئٹزرلینڈ میں مکرم صداقت احمد صاحب، مکرم نبیل احمد باسط صاحب اور مکرم عبد الوہاب طیب صاحب بطور مبلغ خدمات سلسلہ کی سعادت پا رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ جماعت کا پہلا جلسہ سالانہ 1983 میں مکرم نسیم مہدی صاحب کے دور میں مسجد محمود زیورخ میں منعقد ہوا، جس میں 45 مرد و خواتین نے شرکت کی۔ 1990 میں پہلی بار مسجد سے باہر ہال کرائے پر لے کر جلسہ سالانہ منعقد کیا گیا۔ 2004 میں زیورخ سے 50 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف واقع ایک قصبہ ویگلٹنگن میں جماعت کو ایک بڑی جگہ خریدنے کی توفیق ملی۔ 2009 سے حضور انور کی ہدایت کے مطابق اس جگہ پر جلسہ سالانہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں روایتی انداز میں خیمہ جات نصب کر کے جلسہ سالانہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابھی حال ہی میں مسجد کی تعمیر کی غرض سے ایک اور قطع زمین دارالخلافہ بیرن سے 40 کلومیٹر دور واقع ایک جگہ زخویل میں خریدا ہے، جس پر مسجد تعمیر کرنے کی کارروائی جاری ہے الحمدللہ۔ 2013 میں مسجد محمود کی 50 سالہ جوبلی منائی گئی۔ دیگر پروگرامز کے علاوہ سیاسی و سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کو ایک عشایہ دیا گیا، جس میں شاملین کو جماعت احمدیہ کا تعارف اور امن کے قیام کے لیے کی جانے والی مساعی سے آگاہ کیا گیا۔ جوبلی کے موقع پر ایک سوئس فرم نے مسجد کے مینار کو امن کے پرچم کے ساتھ، جو کہ کوس قزح کے 7 رنگوں پر مشتمل ہے، سجایا۔ میڈیا میں اس کا بہت چرچا ہوا اور اس طرح لاکھوں افراد تک جماعت کا پیغام پہنچا۔ جماعت سوئٹزرلینڈ کی تجنید اس وقت 1000 کے قریب ہے۔ لوکل جماعتوں کی تعداد 15 ہے۔ ذیلی تنظیمیں بھی فعال ہیں جو کہ باقاعدہ تبلیغی، تربیتی اور تعلیمی مساعی میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت سوئٹزرلینڈ کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشادات اور ہدایات پر کما حقہ عمل کرنے اور اس کے نتیجے میں تیزی سے ترقی کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی اسامہ محمود صاحب۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوئٹزرلینڈ میں خلفاء کے دراجات۔ سوئٹزرلینڈ کا ملک بھی دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جہاں خلفائے احمدیت کے قدم مبارک پڑتے رہے ہیں، اور اس سرزمین کے باسیوں کے لیے وقفے سے خلفائے وقت کے دیدار کے سامان ہوتے رہے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ سب سے پہلے پیارے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی 1924 میں انگلینڈ سے واپسی پر سوئٹزرلینڈ سے ہوتے ہوئے اٹلی تشریف لے گئے۔ یہ وہ سال ہے جب سوئٹزرلینڈ کی زمین کو پہلی دفعہ خلیفۃ المسیح کی قدم بوسی کا موقع ملا۔ پھر دوسری دفعہ آپ مئی 1955 میں علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ تشریف لائے۔ آپ کی رہائش کے لیے زیورخ میں ایک مکان کرائے پر لیا گیا۔ 8 جون کو سوئس ٹیلی ویژن نے آپ کا ایک انٹرویو نشر کیا۔ پھر آپ انگلینڈ تشریف لے گئے۔
اگست 1955 میں آپ دوبارہ سوئٹزرلینڈ تشریف لائے. اس بار چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی آپ کے قافلے میں شامل تھے. 29 اگست کو آپ نے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس دی. جرمن ترجمہ کرنے کی سعادت مکرم شیخ ناصر احمد صاحب کو حاصل ہوئی. 4 ستمبر 1955 کو آپ جنیوا کے راستے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے کل 6 بار سوئٹزرلینڈ کو اپنے دوروں کے ذریعے برکت بخشی. ایک دورے کے دوران آپ نے سوئس ٹیلی ویژن کے نمائندے کے سوال پر کہ آپ اپنی تبلیغی مقاصد کیسے پورے کریں گے فرمایا وی ول ٹرائی ٹو ون دا ہارٹس. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ جولائی 1967، اپریل 1970، ستمبر 1976، مئی 1978، اگست 1979 اور آخری بار جولائی 1980 میں سوئٹزرلینڈ تشریف لائے. 1980 میں آپ نے زیورخ کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس سے خطاب فرمایا اور سوالات کے جوابات دیے. زیورخ شہر کے میئر نے آپ کو استقبالیہ دیا. کئی اخبارات نے انٹرویو لے کر شائع کیے. ترجمانی کے فرائض شیخ ناصر احمد صاحب محروم نے ادا کیے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے بھی 6 بار سرزمین سوئٹزرلینڈ کو قدم بوسی کا شرف بخشا. پہلی بار آپ اگست 1982 میں تشریف لائے، پھر اس کے بعد آپ نے 1984، پھر ستمبر 1985 میں دورہ کیا. چوتھی بار جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جون 1987 میں زیورخ یونیورسٹی کے ہال میں الہام، علم اور ابدی صداقت کے موضوع پر لیکچر دیا، جس کا ترجمہ شیخ ناصر احمد صاحب مرحوم نے کیا، اور یہی لیکچر حضور کی مشہور کتاب ریولیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ کا پیش خامہ بنا. زیورخ یونیورسٹی کا ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ہال میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، لوگوں کو گیلریوں میں کھڑا ہونا پڑا. 5ویں بار آپ مئی 1989 میں تشریف لائے. زیورخ یونیورسٹی میں لیکچر کے علاوہ حضور جنیوا بھی تشریف لے گئے، وہاں 100 سالہ ڈنر کی تقریب میں شرکت کی. 20 مئی کو حضور کے اعزاز میں زیورخ میں کونسل آف چرچز کی طرف سے اثرانہ دیا گیا. آخری بار حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ ستمبر 1992 میں تشریف لائے. ذیلی تنظیموں کے اجتماعات میں افتتاحی اور اختتامی خطابات فرمائے. اس موقع پر مجلس انصار اللہ سوئٹزرلینڈ کو اپنا پہلا تحریکی اجتماع منعقد کرنے کی توفیق ملی. حضور نے جنیوا میں ریڈیو 74 کو انٹرویو دیا جو سامعین کی خواہش پر کئی بار نشر کیا گیا. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نے بھی ازراہ شفقت ستمبر 2004 میں سوئٹزرلینڈ کا دورہ فرمایا. اس دورے کے دوران حضور انور نے جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کے 22ویں جلسہ سالانہ پر اختتامی خطاب فرمایا. جلسے کے دوسرے دن آپ نے لجنہ امائلہ کو بھی اپنے خطاب سے نوازا. آپ نے سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے سینکڑوں افراد کو شرف ملاقات بخشا جو ان کی روحانی تسکین کا موجب بنا. اس دوران حضور انور جماعت سوئٹزرلینڈ کو بڑی جگہ خریدنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی. پھر 2010 میں بھی حضور انور نے اٹلی کے دورے سے واپسی پر سرزمین سوئٹزرلینڈ کو برکتوں سے نوازا اور نہایت مختصر دورے پر تشریف لائے. اس دورے کے دوران حضور انور نے نئی مشن ہاؤس ویگلٹنگن میں قیام فرمایا. حضور انور نے یہاں جمعہ بھی پڑھایا اور سینکڑوں لوگوں کو جو پیارے آقا کی ملاقات کے لیے ترسے ہوئے تھے ملاقات کا شرف بخشا. حضور انور مشن ہاؤس کے قریب واقع ایک جدید زرعی فارم دیکھنے کے لیے بھی تشریف لے گئے. آپ نے زیورخ میں اس بلڈنگ کو بھی دیکھا جہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1955 میں اپنے اہل خانہ اور قافلے کے افراد کے ساتھ قیام فرمایا تھا. سوئٹزرلینڈ میں بسنے والا ہر احمدی حضور انور کے آئندہ دورے کا بےتابی سے انتظار کر رہا ہے. کیا مرد اور کیا عورتیں اور کیا بچے سب آنکھیں بچھائے حضور کی شفقتوں کے منتظر ہیں. اللہ جلد ہماری تسکین کے سامان کرے، آمین. اچھا قصیدہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الحلق کالزمان. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الحلق کالزمان. یا بحر فضل المنعم المنان. یا بحر فضل المنعم المنان.
تهوي إليك زمر بالكيزان يا عين فيض الله والإرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا شمس ملك الحسن والإحسان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران يا عين فيض الله والإرفان يسعى إليك الخلق كالزمان قوم رأوك وأمة قد أخبرت قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصباني يا عين فيض الله والإرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبخس إنساني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني اچھا اب اور بس 15-20 منٹ اور ہیں. کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ ماشاءاللہ صحت مند بڑے ہو کہ ایکسرسائز کیا کرو سارے. تم لوگ تو ٹھیک ہو نسبت نا، تمہارے سامنے جو بیٹھے ہیں 3 صحت مند. کھیلتے نہیں، کوئی گیم نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہیں؟ گرمیوں میں زیادہ تر فٹ بال اور سردیوں میں بائک بورڈ. اس کے بعد پھر 6 کنگ سائز برگر کھا لیتے ہو؟ نہیں. اچھا، ایکسرسائز ضرور کیا کرو، کھیل ضرور کرو. اور کیا کہتے ہو؟ پچھلے والے کو دے دو، اس کو. السلام علیکم پیارے حضور. خاکسار کا ایک سوال تھا. آپ کو بہت سے لوگ بے شمار دعا کے لیے ہاتھ لکھتے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے کل کے خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ جون سی ٹیم ہے داغ کی وہ بھی کافی پریشان ہے، تو اسی سلسلے میں اچھا ٹھیک ہے بتا دو. اسی سلسلے میں سوال یہ تھا کہ آپ کو آپ کی خدمت میں کتنے عرصے بعد خط لکھنے چاہیے دعا کے لیے؟ صرف دعا کے خط نہیں لوگ لکھتے، مختلف قسم کے لکھتے ہیں. دعائیہ صرف سمپل دعائیہ بھی کچھ خطوط ہوتے ہیں. جہاں تک ڈاک کی ٹیم کے پریشانی کا سوال ہے، خطبے کے بعد جب میں دفتر میں آیا ہوں تو ڈاک کی ٹیم کا خط پڑا ہوا تھا کہ ہم نہیں پریشان، ہم تیار ہیں جتنے بھی خط آ جائیں. تو صرف میں نے یہ کہا تھا کہ بعض دفعہ کام کی باتیں لکھنے کے بجائے خط بے شک لکھیں، جتنے مرضی لکھیں. بلا وجہ کے سوال جو ہوتے ہیں نا، جو حل پہلے حل ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک، اس لیے بعض دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹکے بھی ہوتے ہیں سوال، اس لیے پوچھ بھی لیتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے. باقی تمہاری مرضی، جتنے مرضی خط لکھو، کسی نے روکا نہیں. اور پیارے حضور، میرا سوال تھا کہ آپ بہت یعنی کہ دوروں پہ بھی جاتے ہیں اور ویسے بھی آپ یعنی کہ کام آپ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو میرا یہ سوال تھا کہ اگر آپ کی تقریریں ہوتی ہیں یا جو خطبات ہوتے ہیں ان کی تیاری آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تھوڑا بھی کام ہو تو ہم تو سٹریس میں آ جاتے ہیں. تو اچھا، بس یہی فرق ہے. سٹریس میں آنے کے باوجود میں کر لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. تم لوگ جو لوگ انگلش پڑھنا جانتے ہو نا، جو انگلش پڑھ سکتے ہو، اردو تم لوگوں کو پڑھنی نہیں آتی،
जर्मन तुम लोग में इतना वो नहीं है, जो इंग्लिश पढ़ सकते हो वो आबिद साहब भी मेरे साथ दौरे पे जाते हैं ना, प्रेस के इंचार्ज हैं हमारे यहाँ, वो अपनी पर्सनल अकाउंट के नाम से एक डायरी लिखते हैं। उन्होंने पीछे जर्मनी के सफ़र की भी 3 किस्तों में डायरी लिखी है, वो तुम पढ़ लेना तो तुम्हें पता भी लग जाएगा। बाकी ये है कि खुतबे, तकरीरें वगैरह, नोट्स वगैरह उसी दौरान वक्त निकाल के मैं आप ही बना लेता हूँ अल्लाह के फज़ल से। कुछ तुम्हारे सवालों के उसमें जवाब भी आ जाएंगे अगर तुम्हें पढ़नी आती है इंग्लिश तो। ठीक, बस पढ़ो, वो डायरी पढ़ लेना। अब तो मेरा ख्याल इस्लाम पे भी होगी वो। अच्छा, और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था कि आप जुम्मे के खुतबे के मौजू का कैसे इंतखाब करते हैं? कैसे इंतखाब करते हैं? बस अल्लाह ताला दिल में डाल देता है इंतखाब, उसके बाद शुरू हो जाता हूँ। बाज़ दफ़ा चंद दिन पहले हो जाता है, बाज़ दफ़ा जुमेरात को ही होता है, उसकी तैयारी हो जाती है। और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करने के मामले में फरमाया है कि दीन को तरजीह दो। हुज़ूर कौम या ज़ात को किस हद तक मद्दे नज़र रखना चाहिए? स्विस में लिखा हुआ है, जर्मन में लिखा हुआ है। अच्छा, बात यह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान शादी करता है तो जिन बातों की तरफ तवज्जो देता है वो ये हैं, या किसी के ख़ानदान को देखता है, या लड़की को देखता है, या लड़की की इसकी दौलत को देखता है, या लड़की की खूबसूरती को देखता है, और या दीन। ये 4 बातें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, या देते हैं लोग अमूमन। तो एक मोमिन जो है उसको चाहिए कि वो दीन को तरजीह दे, और उसके साथ अगर सीरत भी अच्छी मिल जाए, सीरत तो ज़ाहिर दीन होगा तो सीरत भी अच्छी हो जाएगी, सूरत अच्छी मिल जाए और दौलत भी मिल जाए और ख़ानदान भी मिल जाए तो उसे मना नहीं किया गया। ठीक, लेकिन दीन को मुकद्दम रखने का जब हम ऐद भी करते हैं तो यहाँ भी हमें दीन को मुकद्दम रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस हदीस में एक और नसीहत भी है लड़कों के लिए भी कि तुम दीन को तरजीह दो लड़की के मामले में। जब लड़की के मामले में तुम दीन को तरजीह दोगे तो ख़ुद भी दीन पे कायम रहने वाले तो होना चाहिए तुम्हें। ये नहीं कि ख़ुद दुनियादारी में डूबे हुए हो, नमाज़ें 5 के बजाय 3 पढ़ते हो, दीन के लिए काम के लिए बुलावा आए तो काम ना करो और कहो फिर मेरी बीवी जो है वो दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने वाली होनी चाहिए, बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली होनी चाहिए। जब तक इंसान के अपने नमूने ना हों, बीवी के नमूने भी नहीं तुम उस मयार पे तो को करने के हकदार। ठीक, इसलिए अगर तुम्हारी दीनी हालत अच्छी है, एक मोमिन की दीनी हालत अच्छी है तो ज़ाहिर है वो दीन की तरफ तवज्जो देगा। और फिर अल्लाह का फजल फरमाता है, यही फरमाता है शादियाँ करो और रिस्क जो है वो जब तुम शादी करते हो तो रिस्क के सामान भी अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है। हो सकता है वो लड़की खुद ही अच्छे ख़ानदान की हो, उसके साथ उसको कुछ उसके वालिदैन सपोर्ट करने वाले हों, या कुछ जायदाद हो उसकी, या अच्छा ख़ानदान हो, ये सारी चीज़ें साथ साथ मिल जाती हैं। लेकिन तरजीह दीन को दो, और दीन की तरजीह जब लड़की के लिए है तो ख़ुद भी अपने आप को भी दीन पे अच्छी तरह कायम रखने वाले होना चाहिए। ठीक, सारी दुनिया से लोग आपको दुआ के लिए ख़त लिखते हैं, आप सारों के लिए, लाखों लोगों के लिए कैसे दुआ करते हैं? ज़ाहिर है नाम लेके तो नहीं कर सकता सारों के लिए, सिवाय इसके कि जिनसे ज़ाती पर्सनल बहुत ज़्यादा के रब्ता हो जाए और लिखने वाले हों। बाज़ों के चेहरे दुआ में सामने आ जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जिन जिन के ख़त होते हैं दुआ डाक देखते हुए भी उनकी दुआ हो जाती है। यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे भी लोग सैकड़ों ख़त आते हैं तो मैं उसको रखने से पहले पहले उनके लिए दुआ करता हूँ, और फिर मजमूई तौर पे नमाज में हर एक के लिए दुआ। यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तरीका था, यही मेरा तरीका। ठीक, और
اینکوں والے کو دے دو جلدی سے, جلدی جلدی کرو نا, تم لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں ہل رہے. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ جو عیسائی یا یہودی یا غیر احمدی اپنے دین پر صحیح طرح قائم ہیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو احمدیت کی طرف کیوں نہیں لایا جاتا؟ مطلب کون کہتے ہیں لایا جاتا ہے؟ یہی تو آپ لوگوں کا کام ہے, لے کے آئیں. آپ لوگ وقفے نو میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں جی وقفے نا. ٹھیک ہے, تم نے وقفہ اس لیے کیا تھا نا کہ دین کو دنیا پہ مقدم کر کے قائم کرنے کی کوشش کروں گا. تو جو لوگ سچے دل سے اللہ اپنے مذہب پہ قائم ہیں اور اپنے دین کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا تک لے جانے والا ہے, تو ان کے دین سے ہی, ان کی کتابوں سے ہی, ان کے انبیاء سے ہی ان کی پیشگوئیاں ظاہر بتا کے ان کو بتاؤ کہ اصل دین اسلام ہے, اور اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں, بائبل میں, تورات میں ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرو جو سچا دین ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر تم دین پہ قائم ہو اور خدا تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ جو سچا دین ہے اس پہ ہمیں قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو تبلیغ کے مختلف ذرائع ہیں, لٹریچر ہے, اس پہ کرو. لیکن اگر مسلمان اپنے عمل سے شدت پسندی اور دہشت گردی دکھائیں گے تو لوگ تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے. اس لیے احمدیوں کو پہلے اسلام کی حقیقی تعلیم کا زیادہ سے زیادہ پرچار لٹریچر کی صورت میں مختلف ذرائع سے کرنا چاہیے, پھر اپنے نمونے اور اپنے عمل دکھانے چاہیے کہ یہ حقیقی اسلام ہے. قرآن کریم کی تعلیم سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو بتانا چاہیے, اور جب یہ بتایا جائے تو اللہ کے فضل سے وہ ان کے یہ شک دور ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں شدت پسندی ہے, دہشت گردی ہے یا غلط مذہب ہے. ابھی جرمنی کا جلسہ ہوا, وہاں ایک دوسرے دن میرا ایک انگلش میں ایک تقریر ہوتی ہے, جو مہمان مختلف آئے ہوتے ہیں, 600-700 کے قریب. ان میں جرمن یا مختلف دوسری قوموں کے مہمان تھے, 400 جرمن تھے, باقی دوسری قوموں کے بھی تھے. بعضوں کا خیال ہے کہ زیادہ تھے, لیکن بہرحال جو غیر اس جماعت تھے وہ اتنے تھے, کوئی 1000 کی کل حاضری تھی, 600-700 تھے. تو انہوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کا اب پتہ لگا ہے کہ کیا حقیقی تعلیم ہے. بلکہ ایک پروفیسر تھا, ایک وکیل تھا, ان کے بھی ایک جیسے بیان تھے کہ ابھی تک ہمیں اسلام سے سخت نفرت تھی, بلکہ ہم نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن بہرحال کسی کے دوست کے کہنے پہ یہاں آ گئے, اور شکر ہے کہ ہم یہاں آ گئے کیونکہ یہاں ہمیں اسلام کی حقیقی تصویر سمجھ آئی, حقیقی تعلیم سمجھ آئی, اور حقیقی تصویر کا جو حقیقی تصویر کا رخ ہے وہ نظر آیا ہیں. تو یہ تو ہمارا کام ہے, پیغام پہنچاتے چلے جانا ان لوگوں کو, پھر آہستہ آہستہ ان میں سے جو جن کے دل مزید کھلتے جائیں گے وہ قبول کرتے جائیں گے اسلام اور احمدیت کو. تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تبلیغ کرو, تبلیغ تمہارا کام ہے, ہدایت دے کے اس کو اس پر تمہارے ساتھ ملانا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کس کے دل کس طرح ہیں, اور آہستہ جس طرح کھلتے جاتے ہیں. لیکن جب آپ تبلیغ کرتے ہیں ساتھ ان کو ایک یہ بھی ذریعہ بتائیں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے بالکل صاف دل ہو کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی کرے ہمیں صحیح دین کی طرف, اور جو اس طرح کرتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں اسلام اور احمدیت کو. ٹھیک ہے, اور ہاں جی کالم صاحب. حضور میرا سوال تھا نا, آپ چھوٹے تھے پھر آپ کیا آپ نے بننا تھا؟ کیا بننا تھا؟ جی میں تو کوئی سوچا نہیں تھا کیا بننا ہے, جو بننا تھا وہ نہ بن نہیں سکا, کچھ اور ہی بن گیا. ہاں پیارے حضور, میں نے پوچھنا تھا کہ آپ اگلی بار کب سے آئیں گے؟ سوئٹزرلینڈ آ رہے ہیں. اچھا, ابھی تقریر کس نے کی ہے, اسی کا سوال تو نے دہرا دیا. نہیں, میں پوچھنا کہ آپ کب آ رہے ہیں اگلی بار؟ کب آ رہے ہیں؟ ہاں جی. پتہ نہیں, ابھی تو نہیں بتا سکتا, جو آنا ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. کئی پروگرام بنتے ہیں, لیکن اب دنیا میں احمدیت اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ مختلف پروگرام اور اتنے ہو جاتے ہیں کہ اگر سوچتا بھی رہے نا انسان کہ میں جاؤں تو پھر وہ کسی نہ کسی بہانے ڈیلے ہو جاتا ہے.
حضور آپ نے السلام علیکم، آپ نے کافی دورے کیے ہیں اور کافی ملک بھی دیکھے ہیں، آپ کو کون سا ملک سب سے زیادہ پسند آیا؟ سارے ملک کے اچھے ہیں، اپنی اپنی حیثیت ہے ہر ملک کی، اور میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں کے مقامی لوگ بھی اور احمدی مجھے تو اچھے ہی لگتے ہیں، کیونکہ میرے سامنے جو آتے ہیں اب تو سینکڑوں کی تعداد میں آنے لگ گئے ہیں غیر جماعت بھی، جماعتی فنکشن پہ پہلے تو چند 1 10 15 20 آیا کرتے تھے نا، اب تو جہاں جاؤ سینکڑوں آتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بڑے جماعت اور اسلام کی تعلیم سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح احمدی ہیں وہ بھی اچھے ہیں۔ باقی جہاں تک یہ سوال ہے کہ ملک کی نیچرل خوبصورتی کیا ہے، تو ہر ملک کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے، سوئٹزرلینڈ بھی خوبصورت ہے، اور جرمنی بھی خوبصورت ہے، اور UK بھی خوبصورت ہے، اور سنگاپور بھی خوبصورت ہے، اور انڈیا بھی خوبصورت ہے، اور پاکستان بھی خوبصورت ہے۔ پاکستان میں تو وہاں کے حسن کو وہاں کے مولویوں نے مار دیا، لیکن پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے۔ ہاں یس ہاشم محمود۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا پوچھنا تھا کہ مولویوں پر عذاب کب آنا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تم نے عذاب ضرور لانا ہے، جو ہدایت نہیں پاتے ان کو اللہ تعالیٰ کب لائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ دعا کرو کہ دنیا ہدایت پا جائے، مولویوں کی بات نہ مانے جنہوں نے نہیں ماننا، بلکہ یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا طوفان نوح کی طرح کا طوفان آ جائے ان پہ، یا زلزلے آ جائیں یا آفتیں آ جائیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے مولوی ایسے ہیں پاکستان میں بھی جو ان پہ انفرادی طور پہ عذاب آتا ہے اور بڑے ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نمونہ لوگوں کے لیے بنا دیتا ہے، نشان بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تم دعا کرو کہ دنیا اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اور حق کو قبول کر لے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کا عذاب ہی دیکھتے رہیں۔ یہ عذاب ہی آ رہا ہے جو مسلمان ملکوں میں جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، خون خرابہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو عذاب ہی ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور، آپ کا کیا خیال ہے کہ یورپ کا کون سا ملک سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا؟ جہاں سننے اور مخالفت کی زیادہ توجہ ہوگی نا وہی کرے گا۔ میں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا جرمنی میں مخالفت بڑھ گئی بہت زیادہ احمدیت کے حوالے سے بھی، ایک تو عمومی مخالفت اسلام کے لیے ہے نا، وہ تو دنیا کے، اور سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے میناروں کے اوپر ہی۔ سوئٹزرلینڈ میں خیال ہے کہ مینارے سے ہی ایکسٹریمزم بھی ختم ہو جائے گا اس کو ختم کرنے سے، یا فرانس میں یا اور ملکوں میں خیال ہے کہ حجاب اتارنے سے اسلام کی جو شدت پسندی ختم ہو جائے گی، حالانکہ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں۔ بہرحال احمدیت کے خلاف دشمنی جرمنی میں بھی ہے اور اسلام کے خلاف بھی ہے، لیکن احمدیت کے خلاف بھی بعض علاقوں میں ہے، اور ساتھ ہی وہ سنتے بھی بہت زیادہ ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ ایک فنکشن میں 400-500 آدمی آیا ہوا تھا، اس طرح بہت سارے فنکشن میں آتے ہیں۔ ہماری مساجد کے افتتاح میں 200 250 مقامی جرمن آتے رہے ہیں، باتیں سنتے رہے میری، اس کے بعد تاثرات اپنے بیان کرتے رہے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ اگر اسی طرح قائم رہے مخالفت بھی اور تبلیغ بھی، تو جرمنی میں کافی احمدی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تم کوشش کرو سوئٹزرلینڈ پہلا آ جائے۔ ہاں پیچھے دے دو۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کافی لوگوں کو جب وہ ارادہ کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کا، تو ان کو مشکل درپیش آتی ہے کہ کس کتاب کا وہ انتخاب کریں سب سے پہلے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس کتاب سے شروع کرنا چاہیے؟ اسے مختلف لوگوں کی، حضرت خلیفہ ثانی سے کسی نے پوچھا تھا، آپ نے مختلف کتابیں بیان فرمائی تھیں کہ فلاں 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 فلاں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو بعد کی کتابیں ہیں نا وہ آسان اردو زبان کے لحاظ سے بھی ہیں اگر اردو میں پڑھنی ہے تو، اور مضامین کو بھی کافی حد تک سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب حقیقت الوحی کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو 3 دفعہ پڑھ لو تو تم لوگوں کو جواب بھی دے سکتے اور بہت سارا علم تمہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت، خوابوں کی حقیقت، الہام کی حقیقت، نشانات، یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ پڑھو تو بعد پھر جو پیچھے جاتے رہو، آسان کتابیں پڑھتے چلے جاؤ، ان میں سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
میرا خیال ہے اس کو پڑھ لو تو اس سے بھی بڑے کافی حد تک پوری ایک کتاب ہے، موٹی ہے اور کافی مدد مل جاتی ہے۔ اور اب کسی اور کو بھی کرنے دو۔ ہاں ہے کوئی؟ پہلوان صاحب۔ السلام علیکم حضور، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کون سی سپورٹ زیادہ تر پسند کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن میں بچپن میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیڈمنٹن وغیرہ بھی کھیلتا رہا ہوں انڈور گیمز میں، لیکن اب تو کچھ نہیں۔ ہارس رائڈنگ بھی میں کرتا رہا ہوں، بہت کافی چیزیں۔ اچھا، اور تم تو یہاں آ کے ویسے ہی پوچھتے رہتے ہو میرے سے سوال۔ حضور میرا یہ سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کون سی وہ کتاب جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مطلب کہ ساری ہر مضمون کی اپنی نوعیت ہے، ہر کتاب ہی پسند ہے، ہر کتاب ہی اچھی ہے۔ ہر بعض کتب علماء کے لیے لکھی ہیں، علمی معیار ان کا اونچا ہے، ان کو جواب دینے کے لیے، بعض عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے، مسلمان علماء کو جواب دینے کے لیے، بعض عام، ہر ایک کے لیے کامن ہے۔ میں نے بتایا ہے نا، تم نے کچھ سیکھنا ہے تو حقیقت وہی سے شروع کر دو پڑھنا۔ لیکن کچھ جو آپ کو جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا ہو ساری، تو یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا کون سی بات، نبی کی ہر بات انسپائر کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ دنیا داروں والی باتیں ہیں نا کہ وہ آتھر کی فلاں کتاب بڑی اچھی تھی، بڑی انسپائر کی۔ کون سا کلام ہے جو نبی جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کہتا ہے، تو اس کا ہر بات ایسی ہے جو انسپائر کرنی چاہیے ہم تمہیں، ٹھیک ہے؟ نکالو بیچ میں سے، سمجھنے کی بات ہے، سمجھ آتی ہے کہ نہیں۔ جب پڑھنا نہ ہو تو بس یہی باتیں کر لیتے ہیں، انسپائر کس نے کیا۔ جب پڑھنا شروع کرو تو پھر پتہ لگتا ہے ہر لفظ نے انسپائر کیا، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو تم بتا دو، کوئی ایسا نہیں پوچھ رہا۔ السلام علیکم، آپ کتنی دفعہ قرآن کریم پڑھتے ہیں دن میں؟ کون، میں؟ ہاں جی، میں نماز سے پہلے بھی پڑھتا ہوں، نماز کے بعد بھی پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بھی دوران بھی جو مختلف مضامین دیکھنے کے لیے دیکھتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور نماز سے پہلے سے مراد ہے فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد۔ اچھا، آگے۔ اور اب کوئی نہیں پیچھے، چلو تم بتا دو۔ حضور میں نے پوچھنا تھا آپ کو کھانا کون سا بہت پسند ہے؟ کھانا جو اچھا پکا ہو، چاہے دال ہی ہو اچھی پکی ہو، دال بھی پسند ہے۔ ہاں تلا بڑائچ دے دو جلدی سے۔ السلام علیکم پیارے حضور، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جب آپ سوئٹزرلینڈ آئے تھے تو آپ کو سب سے اچھی چیز کون سی لگی تھی؟ تم وہاں کے احمدی اچھے لگے تھے، ٹھیک ہے؟ ویسے ایک دو جگہوں میں سیر پہ میں گیا تھا، لیکن مجھے بھول گیا کس جگہ گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ نیچرل بیوٹی کے لحاظ سے سارا ہی خوبصورت ہے۔ جب میں اٹلی کی طرف سے آیا ہوں تو اس وقت بھی بہت خوبصورت رستے تھے رستے میں۔ اور چلو پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔